آپ کے ڈاکٹرز جو BHU اور RHC کو آؤٹ سورس کرنے کے خلاف سراپا احتجاج تھے، جہاں 30,000 لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا تھا، تو ان کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا. ان کے FIRs ہیں، ہمارے پاس ان کے نمبر ہیں، ہمارے پاس ان کی FIRs کی کاپیز ہیں. تو دہشت گردی کی آپ اندازہ لگائیں، دہشت گردی کو انہوں نے کتنا آسان کر دیا ہے. اس محترمہ نے جو ٹک ٹاک پہ اپنی چلا رہی ہے اس وقت، جو پنجاب کی حکومت ہے اس کو، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں سو کالڈ گورنمنٹ سے کہ آپ اس کو واپس لیں FIRs کو. اور یہ جو FIRs آپ بچوں پہ، عورتوں پہ آپ نے رات کو کریک ڈاؤن کیا، جس طرح کوئی دشمن بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ نے عورتوں کو گرفتار کر کے لے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو فوراً واپس لینی چاہیے اور ان بچوں کو، ان عورتوں کو، بیویوں کو فوراً ریلیز کرنا چاہیے. آپ کو شرم کرنی چاہیے بیوی، آپ خود ایک عورت ہیں اور آپ نے رات کے اندھیرے میں ان پہ دعویٰ بولے اور دہشت گرد. آپ کے ڈاکٹر بھی دہشت گرد ہیں، استاد بھی دہشت گرد ہیں، اور اسکول کے بچے بھی اب دہشت گرد ہونا شروع ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے گندم پہ جو ظلم کیا ہے، گندم اس وقت پنجاب میں رل چکی ہے، کسان رل گیا ہے. اور یہ اتنی بیوقوف حکومت ہے، اتنی اسٹوپڈ حکومت ہے کہ یہ 5,000 روپے کہہ رہی ہے ہم آپ کو مدد دیں گے، اور راشن کارڈ کی مد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3,000 روپے آپ کو راشن کارڈ کی مد میں دیں گے. حالانکہ عمران خان نے اس وقت 14 سے 16,000 روپیہ راشن کارڈ کی مد میں دیا تھا، جب ڈالر اور آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کس جگہ پہ تھی اور آج مہنگائی کس جگہ پہ ہے. یعنی یہ لوگوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. پروسیجر 5,000 کا اتنا مشکل ہے کہ وہاں پہ کوئی جو کسان ہے وہ نہیں پہنچ سکتا. یہ سب ڈرامے ہیں دکھاوے کے ان کے. اور میں دوبارہ ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ ہر کمیونٹی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. جی ابھی میں آپ کو انٹرنل پوزیشنز بتا رہا ہوں جو کہ آپ کی اس وقت ہماری صوبے کی پوزیشن ہے. یونیورسٹیز کے بچے اس وقت باہر بیٹھے ہیں، ادھر یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ ان پہ FIR ہوئی ہیں، ان کے بچے غائب ہیں، ان پہ 7-8 کی ان پہ بھی FIR ہوئی ہیں، وہاں پہ پولیس کرتی ہے. اور سب سے آخر میں ایک ضروری بات، کل دوبارہ خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی جو کہ لسٹ دی گئی تھی خان صاحب کی جن لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ہمارا اس وقت ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے، کیا یہ ٹک ٹاکر گورنمنٹ اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ پنجاب گورنمنٹ کی ڈومین میں ہے بیانہ. کل خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی، کل خان صاحب کے وکلا کی ملاقات نہیں کروائی گئی. یہ دوبارہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے. اور میں ایک اور بات پر خان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. اپنی تمام تر اختلافات کو ہم بھول کے، جو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس کو بھول کے، پاک فوج اور ریاست اداروں کے ساتھ انڈیا کے خلاف، جو کہ انڈیا اس وقت جارحیت کرنے جا رہا ہے، انڈیا کے خلاف پوری قوم اس وقت متحد ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی بھی محب وطن پاکستان کی سالمیت پہ آنے دے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن انشاءاللہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے بغیر یہ جو کام بھی یہ سو کالڈ فارم 47 کی یہ گورنمنٹ کرے گی، وہ عمران خان کے بغیر پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 80% اس وقت لوگ خان کی طرف دیکھ رہے ہیں. علیمہ بی بی نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے، میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ لوگ اس وقت خان کی اسٹیٹمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں. جس وقت بھی جارحیت کی کوشش کرے گا، جرأت نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ تو ان کے غیر ذمہ دارانہ ٹویٹس اس وقت حالات کو دیکھیں. میں نے طارق صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھی ہے، وہ اپنی ٹویٹ
میں کہہ رہے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے میں خطرہ ہے، یعنی آپ اس قسم کی غیر ذمہ ٹویٹس کر رہے ہیں. یہ ٹویٹس آپ کے پاس ایک ادارہ ہے، یہ تو ان کو ہینڈل کرنا چاہیے، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ اس قسم کی ٹویٹس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے، میڈیا رپورٹس ہیں، ان کو تو نواز شریف نے بھائی کو منع کیا ہے کہ آپ نے کوئی سخت بیان نہیں کیا نا انڈیا کے خلاف. مودی کے خلاف نواز شریف کا بیان کیوں نہیں آتا؟ آنا چاہیے اس کا بیان، اس کے بھائی کا آنا چاہیے. یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر جو بیٹھی ہے، یہ بچوں پہ، یہ اساتذہ پہ، یہ جو اسکول کے آپ کے بچے ہیں، جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ان پہ تو یہ دہشت گردی کے پرچے اور ان پہ تو شیر ہے، تو ادھر کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کاروباری لنکس ہے، ان کے شریف فیملی کے اندر کاروباری لنکس ہے. یہ اس لیے کوئی بیان ابھی نہیں آ رہا. مجھے کوئی بیان بتا دیا جائے کہ انڈیا کے خلاف وزیر اعظم کا یا وزیر اعلیٰ کا یا ایک کا بھائی ہے اور ایک کا باپ ہے، اس کا کوئی بیان انڈیا کے خلاف آیا ہے. جنہوں نے عوام کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں. ہم آج بھی پاکستان تحریک انصاف اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ڈٹ کے کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جہاں بھی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے پاکستان تحریک انصاف ان کے ورکرز کو آواز دی جائے گی، ہم انشاءاللہ ڈٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان کی تو جرأت ہی نہیں ہے، بیکاز ان کے سٹیج جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے. آپ کو بھول گیا جب بغیر ویزا کے، بغیر کسی اجازت کے مودی آیا تھا؟ آپ کو یہ بات بھول گئی ہے جب واجپئی آیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ سرحدیں ایک ان میں ہمارا ثقافت کو، ہمارے کلچر کو سرحدوں میں قید نہیں کیا جا سکتا؟ یہ نواز شریف نے کہا تھا، اور نواز شریف نے اس وقت کہا تھا کہ میری پیٹھ پہ چھرا گھونپا گیا ہے، پاکستان کی افواج اور اسٹیبلشمنٹ نے میری پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے. یہ باتیں آپ کو بھول گئی ہیں. آپ یہ باتیں اس وقت عوام کو یاد رکھنی چاہیے، عوام کو نہیں بھولنی چاہیے. اس وقت پاکستان کی عوام کے متحد ہونے کا ٹائم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح علیمہ بیوی نے یہ بات کی ہے کہ سیکورٹی کونسل کا اگر آپ بلاتے ہیں تو عمران خان کی رائے کو ضرور مقدم کرنا جائے. سنگل لارجسٹ پارٹی کے وہ سربراہ ہے. تو میں اس ٹک ٹاکر گورنمنٹ کو یہ کہوں گا اور مخاطب کروں گا کہ آپ سب سے اس وقت موجودہ صورتحال میں ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ ڈرٹی پلے کر رہی ہے موجودہ حکومت، موجودہ سو کالڈ جمہوری حکومت ڈرٹی پلے کر رہی ہے کہ کسی بندے کو خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا. پہلی بات. اس کے بعد فوری طور پہ کلیئر بیان آنے چاہیے ان کے جو انہوں نے اس کو ترقی دے کہ نواز شریف کو وارڈ سٹی کا انچارج بنا دیا ہے. اب وہ گھاس منڈی اور اکبری منڈی اور ان کی وہ تزئین و آرائش کریں گے. بڑا اچھا مقام دیا ان کی حیثیت کے مطابق ان کی اپنی جماعت نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کلیئر سٹیٹمنٹ آنی چاہیے. یہ کون سی سٹیٹمنٹس ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، آپ کے گورنر، آپ کے چیئرمین سینٹ، آپ سارے اکٹھے ہو کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. آج آپ کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کلیئر سٹانس میں، آپ کا سٹانس کمزور ہے. حکومت کا انڈیا کے معاملے پہ اس وقت کمزور سٹانس ہے. آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے کیا کہا تھا؟ ہم سوچیں گے نہیں، ہم سوچیں گے بعد میں، اور پہلے آپ پہ حملہ کریں گے اگر آپ نے پاکستان کی صلاحیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو میں یہ ضرور اینڈ میں یہ کہوں گا کہ آپ کا سٹانس بہت کمزور ہے. اس وقت پوری قوم کو سوچنا چاہیے کہ یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کے کاروبار ہے ادھر انڈیا میں، ان کے جہاں جہاں پہ ان کے کاروبار ہے وہاں پہ انڈیا انوالو ہے. یہ کبھی بھی انڈیا کے خلاف کھول کے نہیں بولے گے. یہ ہمارے اوپر سیکورٹی جو تھریٹ ہے یہ جو چچا بھتیجی بیٹھے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہر محب وطن پاکستانی کو، ہر سیاسی جماعت کا ایک کلیئر سٹانس ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اور پنجاب گورنمنٹ کی جو ناکامی ہے اس کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا بجٹ آ رہا ہے. اس وقت آپ نے بجٹ کا 50% بھی نہیں خرچہ کیا. آپ رلے تللوں سے، آپ اس وقت اپنی اشتہار بازی سے، اپنے ٹک ٹاک سے، اپنی جو
پورے صفحے صفحے کی اشتہار بازی پہ آپ پنجاب کو چلا رہے ہیں. بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسان کا کیا حال ہو رہا ہے. آپ نے جو سولر کا کیا تھا, سولر پہ تو آپ نے اب کیا یہ ہے کہ جس کے پاس 15 ہارس پاور ہے, جس کے پاس موٹر لگی ہوئی ہے, وہاں پہ تو آپ نے 5 ہارس پاور کا آپ کے چچا نے اجازت دیا کہ وہاں پہ آپ 150 گرین میٹر لگا سکتے ہیں. یعنی آپ ٹیکنیکل طریقے سے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آخر میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا جاؤں کہ بلٹ ٹرین 10 بلین روپیز دی, ہمارے پاس کھانے کو ہے کچھ نہیں. آپ لاہور سے راولپنڈی بلٹ ٹرین کی فیزیبلٹی بنا رہی ہیں, آپ اس کو اس کی آپ کام شروع کروا رہی ہیں, آپ اس کو فارمیشن میں لے کے آ رہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتایا جائے کہ وفاق کا ایک صوبہ ہے یہ, آپ کا بلٹ ٹرین کے ساتھ بھی کیا کام ہے؟ آپ لوگوں کی روٹی کا کریں, آپ ہسپتالوں میں دوائیوں کو پورا کریں, آپ اسکولوں میں بچوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے آپ اسکول آؤٹ سورس کر دیں, وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کریں. بیسک فیسیلیٹیز وہاں پہ اسکولوں میں دیں, ہاسپٹلس میں دوائیاں نہیں ہیں. آپ چلیے بلٹ ٹرین بنانے کے لیے, بلٹ ٹرین میں آپ بیٹھ کے جا سکتی ہیں. اس کے بعد آپ اگلا جو کام کر رہی ہیں, دیکھیں آپ لیز پہ جہاز لے رہی ہیں, آپ کے چچا یہ بیچ رہے ہیں, آپ یہاں پہ لیز پہ جہاز لے رہے ہیں. حد ہو گئی آپ کی بیوقوفی اور کمتری کی. ہمیں لیز میں جہاز, پنجاب کے لوگوں کو نہیں ضرورت. پنجاب کے لوگ اس وقت روٹی اور آٹا مانگتے ہیں. پنجاب کے لوگوں کو بجلی کے بلوں میں ریلیف چاہیے. پنجاب کے لوگوں کے لیے مہنگائی کم کی جائے. آپ کا بجٹ آ رہا ہے, آپ اس بجٹ میں کلیئر کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے 50% آپ نے بجٹ 50% سے کم خرچ کیا ہے. جو آپ کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام تھا اس میں صرف 2 جگہ پہ بجٹ 100% خرچ ہو گیا ہے, سی ایم آفس اور گورنر آفس, یہاں پہ بجٹ 100% ہوا ہے. اس کے بعد آپ راول ڈیم میں آپ اربوں روپے کے آپ کا سی این ڈبلیو ادھر بنا رہے ہیں, آپ کے لیے ریسٹ ہاؤس بنا رہے ہیں. آپ نے ساری عمر رہنا ہے, آپ لوگوں کا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں اپنے اپنے طرفوں پہ. بلٹ ٹرین نہیں چاہیے عوام کو, عوام کو آپ کے جہاز نہیں چاہیے. عوام کو اس وقت مہنگائی کم کر کے دے, ان کو 2 وقت کی روٹی چاہیے. اور انڈیا جو موجودہ انڈیا اس وقت جو جنگ کی حالت میں دھمکیاں دے رہا ہے, دیگر دھمکیاں ان کی ہم کہیں گے انڈیا کو ضرورت نہیں ہوگی. پاکستانی قوم متحد ہے انشاءاللہ تعالیٰ, متحد رہے گی. آپ اس کا جواب دیں. آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں جا رہا. آپ کے تو یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جنگ کا خطرہ ہے, اس بات کا تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ جنگ کا خطرہ ہے. یہ کون سی نئی بات آپ نے کر دی ہے؟ آپ نے بحیثیت جمہوری حکومت ہمارے اوپر آپ کو مسلط کیا گیا, آپ نے کیا کیا؟ آپ اس کا بتائیں. آپ کی زبان چوکتی ہے انڈیا کے خلاف بات کرتے ہوئے. آپ نے 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کی ہے اس چچا بھتیجی نے, تو آپ اس وقت انڈیا کے خلاف کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ اگر آپ انڈیا کے خلاف نہیں بولیں گے تو آپ کو غدار شمار کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, آپ کی بھتیجی اس وقت چیف منسٹر ہے پنجاب کی سب سے بڑے صوبے کی. تو میں گندم کے معاملے پہ ہم اپنا ایک احتجاج انشاءاللہ تعالی ہم پورے پنجاب میں ہمارا رابطہ ہے کسانوں سے. ہم بھرپور طریقے سے یہ نہ سمجھیں کہ کسان کی گندم ختم ہو گئی تو کسان چپ کر جائے گا. کسان کیسے چپ کرے گا؟ کیونکہ آگے سوئٹ سیزن آنا ہے کاٹن کا, رائس کا, اس پہ اثر پڑنا ہے. تو ہمارا چونکہ کسان ونگ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں, ہماری جتنی تنظیمیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ, ہماری پارلیمنٹری پارٹی اپنی جگہ پہ کوشش کر رہی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان 3-4 چیزوں کا جواب مانتے ہیں. انڈیا کے خلاف آپ کی اسٹیٹمنٹ کس حد تک آنی چاہیے. آپ ہر وقت دوسرے کے کندھوں پہ بیٹھ کے گولیاں نہ چلائیں. آپ انڈیا کے خلاف نواز شریف آج دن تک نہیں بولا. نواز شریف گجرانوالہ میں اس وقت کے آرمی چیف کے خلاف تو بول سکتا تھا لندن سے, تو آج انڈیا کے آرمی چیف کے خلاف نہیں بول سکتا, آج انڈیا کے پرائم منسٹر کے خلاف نہیں بول سکتا. اور اگلی بات جو اس وقت پوزیشن ہے آپ کے سندھ تاش معاہدے کی, دیکھیں یہ ان کی ایک دیگر بھکی ہے.
हमारा पानी अगर उन्होंने सस्पेंड किया है तो इसका उनको खतरनाक नतीजा भुगतना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इंडस ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बंद नहीं कर सकते, और उसके लिए इंटरनेशनल लॉ में ये गुंजाइश नहीं है कि आप किसी मुआहदे को बगैर दूसरी पार्टी के साथ बात किए सस्पेंड कर दें। हमारे पाकिस्तान के पास इसका भरपूर जवाब है। हमारी कौम, हमारी अफवाज इस वक्त पूरी तरह तैयार है, और मैं ये चाहूँगा कि क्लियर स्टेटमेंट आनी चाहिए। मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी ये करूँगा, बात ज़रूर कहूँगा कि आप क्लियर स्टेटमेंट लें इन चचा भतीजी से। ये नहीं ले रहे, ये नहीं क्लियर स्टेटमेंट दे रहे, इनको क्लियर स्टेटमेंट देनी चाहिए इंडिया के बारे में। ये क्या है कि ये ट्वीट कर दें, कोई इधर से ट्वीट कर रहा है, कोई उधर से ट्वीट कर रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि एक तो ये अब इनके लिए सवाल छोड़े जा रहे हैं, एक जो चेयरिंग क्लास में उन्होंने वाक़या किया है डॉक्टर्स का, उसके बारे में हम ये सवाल छोड़े जा रहे हैं कि वो दहशतगर्द किस हैसियत में आप उनको दहशतगर्द करा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन बच्चों के साथ, उन बीवियों के साथ, उन औरतों के साथ खड़ी है, और वो हम खड़े हैं एक इंसानी कोई फंडामेंटल राइट के लिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जो जुल्म हो रहा है वो आप जामिया पंजाब में जाके चेक करें। ये भी आप चीफ एग्जेक्टिव हैं, आप तो सबकी माँ है, आप सुतेली माँ को बड़ा थोड़ा लाता है, तो सुतेली माँ से भी अपना किरदार अदा करें। तो मेरे ख्याल में आपको ये देखना चाहिए कि माँ बनना इतना आसान काम नहीं है। आप माँ बनना चाहती हैं तो फिर माँ बने और उनको दिखाए। माँ दहशतगर्दी के पर्चे करवाती है अपनी औलाद पे। वो बैठे थे 20-25 दिन को बैठे रहे, आपका कौन सा जो आपके पास मिनिस्टर्स हैं जो आपकी सारी रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपका वो पूरा आपको आपकी कारकर्दगी बताती है, उनके पास चली जाती, उनसे बात करती। अगर वो गलत काम कर रहे होते तो फिर आप उनसे उनको बुला के आप खुद बात कर लेते। ये जमहूरी तरीका है कि ये जमहूरी तरीका है कि रात को आप उन पे क्रैक डाउन करके और उनको दहशतगर्दी के पर्चे और कर दिए। आपने एक औरत है जो कि अभी अभी जेल से बाहर आई है, सनम जावेद, आपने उसने आपके यही उसने ट्वीट कर दी कि सर्जरी कराना आसान है, तो आपने उस पे आपने उसको उठवा दिया और उसको उसका 6 दिन का रिमांड उसके शौहर को उठवा दिया। ये बात ये है कि आप सब कुछ आपके जिम्मे लग रहा है, आपके हिसाब किताब में लिखा जा रहा है, कल आप भुगतेंगी। मैं आपको ये बता दूं, हम तो भुगत रहे हैं, हमारे जो हम तो भुगत के इस आग के दरिया से बाहर आ चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह कल भुगतेंगे। और खान साहब की जो बुकला हजरात, जो खान साहब के बुकला को मिलना चाहते हैं, खान साहब की जो बहनें हैं उनको खान साहब मिलना चाहते हैं, 2 बार हो गए खान साहब की बहनों को, हलीमा बीबी को, उस्मा बीबी को और नौरीन बीबी को आज दिन तक मुलाकात बीबी आप नहीं करने दे रहे। मैं आपको ये बता दूं, अडियाला आपकी डोमेन में आता है, उनकी मुलाकात को न करने का आप कंडेम करते हैं। एक सवाल कि आप क्लियर करें कि अडियाला में आपका अख्तियार है कि नहीं। मैं बार बार एक क्लियर स्टेटमेंट दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी है, पूरा पाकिस्तान साथ खड़ा है, लेकिन आप क्लियर करें आप साथ नहीं खड़े। आप चचा भतीजी और आपका बाप इस वक्त इंडिया के मामले में 100% साथ नहीं खड़ा। मैं आपको ये बता दूं, मैं पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि कोई स्टेटमेंट नहीं आई। एक हौसला शिकन स्टेटमेंट आई है कि जंग हो रही है, ये हुकूमत का काम है इसके सबकी ट्वीट्स करनी, ये आपके मिनिस्टर्स का काम है। इन्होंने तो उसी तरह किया जिस तरह इन्होंने 26 नवंबर में 24 घंटे पहले कहा था कि 24 घंटे के बाद यहाँ पे गोलियों की बारिश होती है। इन गैर समझदार लोगों को भी आप संभालें। तो मैं आखिर में यही अर्ज करूँगा कि हम कंडेम करते हैं जो इस वक्त हुकूमत की नरम पॉलिसी है इंडिया के बारे में, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंडेम करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह ताला खड़ी है और आगे वक्त तक खड़ी है। मतलब ये बताएं कि आपके दौर में पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक कामयाब ऑपरेशन किया, एक दबाव में आकर कहीं इंडिया जंग खत्म न करते, इस तरह के जो मामलात थे उसके खौफ पे आकर अगले ही रोज या 2 दिन के बाद अभिनंदन को दूध की मिली हुई चाय पिलाई, बिस्कुट पिलाई और उसको सिक्योरिटी के साथ
साथ इंडिया के हवाले कर दिया, इसका जवाब क्या है? जी मैं देता हूँ। सबसे पहली बात ये, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे 70 की वार के बाद पहली दफा किसी ने इंडिया का जहाज गिराया। ये आप ये याद रखिए, हिस्ट्री है। किसी वजीर आजम को हुक्म हुआ है, किसी वजीर आजम ने हुक्म दिया है, जब उनसे पूछा गया कि आप अगर इंडिया का जहाज अंदर आए तो क्या करें, तो 1 मिनट में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने कहा वापस में जाए। ये भी याद रखिए। उससे पहले आपने 70 वार के बाद इंडिया की चिड़ी भी नहीं मारी थी, सब आंखें बंद कर लेते थे, वापस चले जाते थे टक टुक करके। दूसरी बात ये देखें, ये कोई इमरान खान अकेले का फैसला इस तरह का नहीं होता। ये इस तरह नहीं है कि इमरान खान ने चाय पिला के उसको वापस गाड़ी में बिठा के भेज दिया गया था। एक जंग मुसल्लत होने से बचाया गया, उसमें पूरी तरह हर इदारा इन्वॉल्व था। पहली बात आप ये बात भूल रहे हैं कि इमरान खान ने जो ये कहा था कि मैं सोचूंगा भी नहीं और मैं जंग कर दूंगा, और इमरान खान ने जब यूएन में ये बात कही कि हमारे लिए जंग नागुज़ीर हो जाएगी, हमारे ऊपर हम जंग लड़ेंगे, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। आज मैं आपको मीडिया के थ्रू मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम हमारे जिम्मेदार आप लोग बैठे हैं और जिम्मेदार लोग हैं, और आप भी उसी तरह शहरी हैं, आप का भी उसी तरह पाकिस्तान में हिस्सा है, और आपकी जिम्मेदारी भी उसी तरह है, और आपकी कंट्रीब्यूशन भी उसी तरह है कि आप इस हुकूमत को कहें कि इस किस्म की कोई स्टेटमेंट तो दे दे। ये तो स्टेटमेंट ये दे रहे कि काम हो रहे थे, और भाई वो काम तो हर किसी को पता है, और किसी को नई जानकारी, इनसे एक स्टेटमेंट दिलवा दे कि हम जंग करेंगे अगर आपने हमारे साथ कुछ किया। 3 बंदे हैं, चचा, भतीजी और उनका जो गुरु बैठा है, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और मरीम नवाज, इनसे मुझे एक स्टेटमेंट दिलवा दें। जी आपने कहा कि आप काउंसिल के फैसले कश्मीर के साथ हैं, इंडिया के बारे में जो इंडिया ने याद की है। 4 मई को एक बात है, मंत्री यकजहती मार्च का लिए मालूम, आप उसमें शामिल होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पूरे मुल्क की। उसकी स्टेटमेंट हमारे जो चेयरमैन है, बानी है, उनकी स्टेटमेंट है कि हमारे ऊपर जो जुल्म है, जो कुछ भी है, उसके बावजूद हम अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए हम डट के खड़े हैं। देखें, हम 2 लाख के मजमा इकट्ठा कर सकते हैं, एक दिन की लाहौर और दैनिक लाहौर का मजमा, बाहर से भी कोई नहीं आएगा। लेकिन जिन जमातों की आप बात कर रहे हैं, उन जमातों के अगर हम उनके एहतजाज में शामिल हो जाए, मुझे ये बात दिल को इसलिए नहीं लगती कि हमने तो अगर आज हम इंडिया के खिलाफ भी हम एहतजाज का ऐलान करें कि उन्होंने हमारे घरों में डिस्ट्रिक्ट टॉपर चीफ मिनिस्टर ने छापे डलवाना शुरू कर दिए। आज हमें ये हम तो अपने बच्चों को बचा रहे हैं। अगर हम 2 लाख का मजमा हम उस दिन इकट्ठा कर सकते हैं सिर्फ लाहौर से, तो एहतजाज इन चीज़ों में तो वो पड़ता है जो कमज़ोर हो। हम खड़े हैं अपने मुल्क के लिए, इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट के। अच्छा सर, आपने 2 लाख का मजमा लाहौर में, आपका दूसरा क्वेश्चन चले आप वो समझ आपने कहा कि लाहौर में 2 लाख का मजमा, आप सब फिर अपनी मुहिब वतनी जो है वो इमरान खान से मशहूर कर रहे हैं कि इमरान खान आएगा तो जलसा करेंगे 2 लाख का, अफवाज पाकिस्तान के हक में आप जलसा लेते हैं वो नहीं। इमरान खान देखे, हमारी इमरान खान जितना मुहिब वतन, मुझे बता दें, इमरान खान तो वो बंदा है जिसने अपना घर कुर्बान कर दिया, जिसने अपनी जायदाद पर कुर्बान करके पाकिस्तान आया। इन्होंने क्या किया कि 5 इनके पास क्या था, 90 से 93 में इन्होंने 17 तो शुगर मिलने लगाए नवाज शरीफ फैमिली में, जरा इनका कच्चे छटर निकाले। दूसरी बात यह, डेफिनेटली हमारी हर चीज़ इमरान खान के साथ वापस है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान से ज़्यादा मुहिब वतन जो कोई इस मुल्क में जितना सबसे ज़्यादा को मुहिब वतन होगा तो वो इमरान खान। देखिए पहली बात। दूसरी बात ये हमारे क्लियर स्टार्स, हम ये कहते हैं कि क्लियर स्टेट
آ رہی ہیں، یہ کیوں نہیں بولتے تینوں چچا بھتیجی اور باپ بیٹے؟ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ کوئی اسٹریٹجیکل پلاننگ کر رہے ہیں جاتی ملاقات ہاں جی، آپ دیکھیے گا، آپ کو کشمیر فتح کر کے دکھائیں اچھا میں بتاتا ہوں، فزیکل پلاننگ یہ ہے کہ پہلے ان کے پاس 12,000 کنال ہے، جو ساتھ ساتھ کے لوگ ہیں بیچارے، وہ 4,000 کنال پہ دوبارہ ادھر کا اسسٹنٹ کمشنر اور اے ڈی سی آر اور تحصیلدار کو ادھر ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات اصول کی ہے. آپ کو لایا گیا ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے آپ کو لایا گیا ہے. جب آپ کو لایا گیا ہے تو آپ کم از کم ان کے ساتھ تو وفا کریں. آج تو انڈیا کے خلاف آپ کے بولنے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اپنی فورسز کے ساتھ کریں. مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ وفا کریں جو آپ کو لائے، تو یہ سچویشن بنی ہوئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو آپ نہیں سمجھتے اس درمیان لانے والوں کے درمیان اور آنے والوں کے درمیان جو ایک خلا پیدا ہو رہا ہے، بریچ پیدا ہو رہی ہے، تحریک انصاف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ میں عرض کروں جو اس ملک کی موجودہ صورتحال ہے، اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. ہر پاکستانی کو پاکستان کی